یعنی ان کی زندگیوں کو سنوارنے کے لیے عملی طور پر انہیں مواقع مہیا کرتے رہے، جس کے نتیجے میں وہ تمام لوگ جنہوں نے نبیوں کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کریم کے احکام کو سن کر سمجھ کر ان پر ایمان بھی لائے اور ان پر عمل بھی کیا، ان لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنا لیا اور اپنی آخرت کی زندگی کو بھی سنوار لیا۔ ایک ہے دین کی دعوت، دین کی تبلیغ، اور دوسرا کام تھا لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کی تربیت۔ تیسرا کام یہ تھا کہ وہ لوگ جو دین سے وابستہ نہیں ہیں ان کو دین کی طرف دعوت دینا اور دین کی طرف بلانا۔ تمام انبیاء کرام نے انہی امور پر پوری زندگی توجہ دی اور مبارک کام پوری زندگی میں یہی کرتے رہے۔ اللہ رب العزت نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ایک ایسا کام جو ہے سپرد کیا، وہ کام جو انبیاء کرتے رہے، وہ کام جو پیغمبر کرتے رہے، وہ کام اللہ نے اس امت کے سپرد کیا اور ذمہ داری سونپی۔ یہ ذمہ داری سونپنے سے پہلے اللہ رب العزت نے حضور کی امت کو ان کا مرتبہ اور ان کا مقام اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انہیں جو عزت ملی ہے پہلے اس کا ذکر فرمایا کہ تمہارا ایک مقام ہے، تمہارا ایک مرتبہ ہے، اس مرتبے کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو۔ تم کوئی آزاد خیال یا آوارہ مزاج کے نہیں ہو۔ جب تم نے کلمہ شریف پڑھا ہے، دین کی دعوت کو قبول کیا ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت پر، اس کی توحید پر، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر ایمان لائے ہو، تو اب تم ایک ایسے دائرے کے اندر داخل ہو گئے ہو جو دین اسلام کہلاتا ہے۔ اب تمہاری جو زندگی ہے وہ پابند ہونی چاہیے اس دین کے مطابق۔ دین کو قبول کیا ہے، اللہ کو رب مانا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہو، ان کا کلمہ پڑھا ہے، ان پر ایمان لانے کے بعد تم ان کی امت قرار پائے ہو، لہذا اب تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارے زندگی کے تمام اعمال و افعال اس دین کے تابع ہونے چاہیے جس دین کے ساتھ تم وابستہ ہو۔ موجودہ دور میں ہمارے اندر جو بے عملی پائی جاتی ہے، اور یہ بے عملی جو ہے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، دین سے بے رغبتی اور اپنی آخرت اور اپنی عاقبت اور اپنی قبر کے حوالے سے اس قدر غفلت امت مسلمہ میں پیدا ہو گئی کہ گویا لوگوں کو علم ہی نہیں کہ یہ زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے، اور جب ہم مر جائیں گے تو کیا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا یا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی۔ ان تمام معاملات سے غفلت جو ہے وہ انتہا کو پہنچتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ حضور کا ہر غلام، حضور کا ہر امتی، اور جو حضور سے خاص طور پر محبت کا دعوے دار ہے، اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے
کہ کسی مرد حق سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اپنی زندگی کو سنواریں، اور اگر ہو سکے تو دوسروں کی زندگی بھی سنواریں، نہیں تو کم از کم یہ تو ہو کہ اپنی عاقبت اور اپنی آخرت اور اپنی قبر جو ہے اسے تو بہتر بنا لیں۔ ہم نے اس دنیا کی زندگی کو کل سمجھ لیا ہے، یہ ہماری بہت بڑی ایک غلط فہمی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ہماری عیش و عشرت میں بسر ہو جائے، اس زندگی کی فکر ہی نہیں، اس زندگی کی طرف توجہ ہی نہیں جو کہ آخرت کی زندگی ہے۔ میں ایک آپ کو بات بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے، جب ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا، یہ تو 1947 میں 14 اگست کو 27 رمضان شریف کو پاکستان مارز وجود میں آیا تھا، تو 1947 سے قبل ہندوستان یہ سارا ہندوستان ہی تھا، مسلمان، ہندو اور تمام مذاہب کے لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے مسلسل بچپن میں بھی سنا، جوانی میں بھی سنا، تو اب بزرگ جو ہیں وہ تو اکثر دنیا سے رخصت ہو گئے، جو اہل اللہ تھے، ان کے بعد پھر دوسرے بزرگ تشریف لے آئے، اسی طرح یہ نظام زندگی چلتا رہے گا۔ ہم نے ان سے سنا ہے کہ اگر کسی محلے میں سے آدمی گزرتا اور پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سا گھر مسلمانوں کا ہے، کون سا گھر ہندوؤں کا ہے، تو لوگوں نے ایک پہچان رکھی ہوئی تھی کہ جس گھر سے فجر کی نماز کے بعد قرآن مجید کی آواز، تلاوت کی آواز آتی تھی، لوگ یہ سمجھتے تھے یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے، ہندوؤں کا ہے، سکھوں کا ہے، مجوسیوں کا ہے، کن کا گھر ہے۔ تو جس گھر سے فجر کے وقت پانی بہنے کی آواز آتی تھی، نلکا ہوتا تھا اس زمانے میں، نلکے چلتے تھے تو آواز آتی تھی، تو لوگ سمجھ لیتے تھے یہ مسلمان کا گھر ہے، کیونکہ یہ نماز کی تیاری میں ہے۔ اور جس گھر سے چھوٹے چھوٹے بچے ٹوپیاں پہنے ہوئے قاعدے اور سپارے سینے سے لگا کے نکلتے تھے، لوگ سمجھتے تھے یہ مسلمان کا گھر ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ گھروں کے گھر بے نماز ہیں، گھروں کے گھر بے نماز ہیں۔ فجر کی نماز کے وقت سب سوئے ہوئے ہیں، کسی کو علم ہی نہیں کہ مسلمان کا کیا مقام ہے، کیا شان ہے، مسلمان کی کیا ذمہ داری ہے، دین ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ لہذا ہمارے اندر رسمیں جو ہیں وہ تو بہت آ گئیں، ہم نے بہت سی رسومات کو اپنا لیا ہے، لیکن دین کی حقیقت جو ہے اس سے ہم غافل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا، پہلے تو مسجدوں میں ہم بھی دیکھتے تھے، جو بزرگ بیٹھے ہیں سفید ریش وہ جانتے ہیں کہ ایک زمانہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد مسجدوں میں لوگ قرآن شریف کھول کے تلاوت کیا کرتے تھے، وہ بھی اب نظر نہیں آتا۔ مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں اس وقت گھر کا کام کاج شروع نہیں کرتی تھیں جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر لیتی تھی۔ لہذا یہ ساری صورتحال جو ہے، اور خاص طور پر نماز کا جو معاملہ ہے، وہ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ مساجد کی جو حالت ہے وہ دیکھیں کیا ہے۔ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 2 صفیں ہوتی ہیں، کسی مسجد والا کہتا ہے 3 صفیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس اعتبار سے کہتے ہیں تو میں مان لیتا ہوں، لیکن اس کو ذرا آبادی کا تناسب دیکھ لیں، محلے کی مسجد کو دیکھ لیں کہ محلے کی مسجد میں نمازی کتنے ہیں۔ مشکل سے محلوں میں 1 صف ہوتی ہے، 1.5 صف، 2 کر لیں فجر کی نماز میں، تو بہت ہی بری حالت ہے۔ تو پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، پورا محلہ مسلمانوں کا ہے، تو آبادی کے تناسب سے نمازیوں کی تعداد دیکھ لیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے جائیں
تو جمعہ جو ہے یہ مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے۔ میں کئی مرتبہ آپ کو یہ حدیث سنا چکا ہوں کہ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید کا دن قرار دیا۔ یہودیوں کے ہاں عبادت کا دن جو ہے وہ ہفتے کا مقرر تھا، اور نصرانیوں میں یعنی عیسائیوں میں عبادت کا دن اتوار تھا، اور اہل اسلام کو جمعۃ المبارک دیا گیا اور اس دن کو سید الایام قرار دیا گیا۔ یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ اور پھر جمعے کی خاص عبادت جو ہے، آپ دیکھ لیں کہ ظہر کے وقت تو 4 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن جمعے میں 2 فرض ہیں، اس لیے کہ جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں یہ دراصل ان 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ اس لیے جمعے کا خطبہ جو ہے اس کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں تھی، جمعے میں 2 رکعتیں کر دیں اور اس کی جگہ 2 خطبے رکھ دیے گئے، خطبتین۔ اور اسے پھر نبی کریم علیہ السلام نے جمعے کے خطبے کو فرض قرار دیا کہ جمعے کا خطبہ جو ہے یہ کیا ہے۔ اب ہر جگہ جو بھی پوچھے گا اس مسجد میں جمعے کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے، نماز کتنے بجے ہوتی ہے، نماز کتنے بجے ہوتی ہے، وہ خطبے کا جو تصور ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا۔ ہم نے یہ سمجھا کہ جمعہ صرف یہی ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے۔ یہ ہفتہ وار عید بھی ہے مسلمانوں کی، اور بڑے غور سے سنیے، یہ ہفتہ وار تعلیمی اور تربیتی اور تبلیغی اور اصلاحی اجتماع ہے۔ اب تصور یہ ہے کہ جمعہ وہاں 1:15 بجے جماعت ہوتی ہے، فلاں 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے، تو جو مسلمانوں کی تعلیم اور تربیت، تبلیغ اور اصلاح کے لیے اس دن کو اہمیت دی گئی تھی وہ تو نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جمعے کا خطاب و خطبہ ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا، پورے ہفتے کے اندر مسلمانوں کے جو معاملات پیش آتے تھے، مسائل پیش آتے تھے، جو معاملات پیش آتے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبے میں ان تمام معاملات میں امت کی رہنمائی فرماتے تھے، اور قیامت تک ان تمام خطبات میں ان تمام مسائل کا احاطہ کیا گیا جو بظاہر تو اس دور میں پیدا ہوتے رہے، حضور ان کا حل بتاتے رہے، لیکن قیامت تک آنے والی امت کے لیے ان تمام مسائل کا حل جو ہے حضور کے ان ارشادات کے اندر موجود ہوتا تھا۔ تو یہ تبلیغ اور اصلاح جو ہے یہ اصل مقصد تھا جمعۃ المبارک کے اجتماع کا، وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسی لیے قرآن مجید میں یہ جو جمعے کے بیان اور جمعے کی تبلیغ اور جمعے کی دعوت سے غفلت ہو گئی، اس حوالے سے سورہ جمعہ کے جو آخری رکوع کی پہلی آیت ہے اسے ذرا غور سے سن لیں۔ قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ جمعے کے لیے جب تمہیں بلایا جائے، نودیا ندا دی جائے، یا ندا سے مراد آذان ہے، تو وہاں فرمایا فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فسعو کا لفظی اور لغوی معنی ہے دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، لیکن یہاں دوڑ کر آنا مراد نہیں ہے۔ سعی اور دوڑنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ باقی سارے کام چھوڑ کر آذان جب جمعے کی ہو جائے پھر ایک ہی کام ہے کہ جمعے کی ادائیگی کے لیے مسجد کی حاضری کے لیے پہنچنا۔ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ،
اب پھر اگلا حکم آیا وَذَرُ الْبَيْعَ، بے کہتے ہیں چیزوں کو بیچنا اور خریدنا، یعنی مراد یہ ہے کاروبار۔ وَذَرُ الْبَيْعَ ہر قسم کا کاروبار، لین دین، خرید و فروخت اذان جمعہ کے بعد ممنوع ہو جاتی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا ہر قسم کا کام چھوڑ دو، کاروبار چھوڑ دو۔ اور فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر وہ کام جو جمعے میں حاضری میں رکاوٹ بنے، ہر وہ کام جو جمعے میں پہنچنے کے لیے رکاوٹ بنے اسے ترک کر دو، فوراً چھوڑ دو۔ بس ایک ہی لگن، ایک ہی تڑپ، ایک ہی کام کہ جمعے کے لیے مسجد میں پہنچنا ہے۔ صرف نماز نہیں پڑھنی بلکہ 2 خطبے ہیں، اور پھر آج ان 2 خطبات سے قبل بھی جو جمعے میں واعظ ہوتا ہے، خطاب و بیان ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ چونکہ عربی میں خطبہ ہوتا ہے، وہ 2 خطبے کسی اور زبان میں نہیں ہم دے سکتے، لہذا یہاں تو عربی کسی کو آتی نہیں، اس لیے یہ بیان جو ہے یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جمعے کا اصل مقصد جو ہے تعلیم، تربیت، اصلاح اور تبلیغ۔ تو جب عربی میں خطبہ پڑھا جائے گا تو سامنے بیٹھوں کو تو عربی آتی نہیں، لہذا اس لیے جس علاقے کی مسجد ہو اس علاقے کی زبان میں یا قومی زبان میں پھر لوگوں کو تبلیغ کی جائے، اصلاح کی جائے، تربیت کی جائے، یہ ہے اصل مقصد۔ اب عرب کے اندر جو ہے لوگ مثال دیتے ہیں کہ وہاں تو صرف 2 خطبے ہی پڑھے جاتے ہیں، تقریر نہیں ہوتی۔ اب یہ لا علمی کی بات ہے، وہ تو خود سب عربی بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا جو 2 خطبے پڑھے جا رہے ہیں تو ہر سننے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ خطبے میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا تبلیغ کی جا رہی ہے، اس لیے الگ سے وہاں بیان کی پھر ضرورت نہیں۔ اس لیے آج کے بیان جمعہ میں میں چاہتا تھا کہ کچھ اصلاحی باتیں میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ اس وقت اگر 2-4 آدمیوں کا ذہن بھی دین کی طرف مائل ہو جائے تو یہ بھی نجات کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ان تمام باتوں کو غور کیجیے اور سوچئے۔ میں آپ سے کہتا ہوں بار بار سوچیں کہ جمعہ جو ہفتہ واری عید ہے، کیا ہم واقعی اسے عید سمجھ کے آتے ہیں یا کہ ایک بوجھ ہے جو سر سے اتارنے کے لیے آتے ہیں؟ اس لیے وہ تمام معاملات، نماز کے معاملے میں غفلت وہ تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ میں تو اکثر یہ سوچتا ہوں کہ کتنی بڑی حکمت تھی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے تو اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے کہ ساری رات وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا ہے، حالانکہ وہ تو سویا رہا ہے، ساری رات سویا رہا ہے نیند میں، لیکن اس نے یہ کام کیا کہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھی۔ اس عمل کا اتنا بڑا اجر ہے کہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے پوری رات ہی اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ یہ دراصل ترغیب تھی کہ نماز کے معاملے میں غافل نہ ہو جانا۔ مجھے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں کوشش بھی کرتا ہوں تو نمازی نہیں بن پاتا، تو میں اپنے وہ تمام معاملات جو قرآن و حدیث کے گہرے مطالعے کے بعد اور اپنے مشاہدات کی بنیاد پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی پکا نمازی بننا چاہتا ہے نا، پکا نمازی بننا چاہتا ہے، 40 دن اس طرح نماز پڑھے کہ عشاء کی نماز بھی جماعت سے اور فجر کی نماز بھی 40 دن پابندی سے، عشاء کی نماز بھی با جماعت، فجر کی بھی ایک نماز بھی نہ چھوٹے جماعت کے بغیر نہ ہو، 40 دن یہ عمل کر کے دیکھیں، آپ کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب نیند پھر بہت سے معاملات تو سارے ہی بگڑ گئے ہیں، سارے ہی بگڑ گئے ہیں۔ لیکن ایک آدمی کو اگر 5-6 بیماریاں بھی ہو جائیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں پہلے جو بڑی بیماری ہیں نا
باقی بعد میں دیکھا جائے گا۔ پچھلے دنوں بیمار رہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، انہیں اللہ کریم نے صحت یابی دی، اور وہ تمام حضرات جو وہاں ہاسپٹل ان کا پتہ لینے کے لیے گئے اور مجھ سے بھی بار بار ان کی خیریت پوچھتے رہے، میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان سب دینی بھائیوں کو جزائے خیر دے۔ بہت تکلیف آئی بھائی صاحب کو، کئی شوگر تھی عرصے سے، کئی چیزیں جمع ہو گئی، تو ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی نا اس سے میرا ایک ذہن بنا، تو میں نے وہ 4 تکلیفیں بتائیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو برننگ ایشو ہے نا، سب سے بڑا مسئلہ وہ ہارٹ کا ہے، لہٰذا ہم سے پہلے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہارٹ کا علاج کریں گے، وہ کڈنی کا اس کے بعد آئے گا، گردوں کا معاملہ جو ہے، پھیپھڑوں کا مسئلہ ہے وہ بعد میں آئے گا، یہ جو مین ایشو ہے نا پہلے اس کو کور کرتے ہیں۔ اللہ کرم فرمائے جب یہ سنبھل گئے اور یہ معاملہ بہتر ہو گیا تو باقی چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ اس وقت جو مسئلہ ہے کہ اسلام کے اندر اور دین میں سب سے بڑا فرض جو ہے وہ ہے نماز، تو باقی معاملات تو بھائی بعد میں دیکھے جائیں گے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب و کتاب ہوگا یہ ہے ضرب اولیاء، سب سے اونچے درجے کا معاملہ، کہ اللہ کے ذکر کی جب بات ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں جگہ محفل ذکر ہے، فلاں جگہ حلقہ ذکر ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر کی سب سے اعلیٰ ترین صورت 5 وقتہ نماز ہے، اس سے بڑا کوئی ذکر ہی نہیں، نماز سے بڑا کوئی۔ اللہ کے ذکر کی جب ترتیب دی جائے گی تو سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ کس کا آئے گا؟ ہاں جی، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا کہ میں خطابت کر رہا ہوں تو خطیب کا جملہ آ گیا، نہیں، قرآن شریف کی آیت ہے اقم الصلاۃ لذکری، قرآن کی آیت ہے اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے صحیح ادا کرو نماز۔ اولاد کو نمازی بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور بیوی کو نمازی بنانا شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا ہے، تو نماز کے معاملے میں جو غفلت ہے، یہ تمام سامعین اور حاضرین کی اب ایک ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے تو خود ہم پابند ہوں نا، جب خود نہیں پابند ہوگے تو کسی کو کیا پابند کریں گے، اس لیے ہم عزم کریں، تہیہ کریں۔ پھر یہ جو رواج پڑ گیا ہے کہ بھئی لوگ جماعت کی پرواہ نہیں کرتے، بالکل نہیں کرتے، جماعت ہو جاتی ہے مسجد میں، لائنیں لگی ہوئی، اکیلے اکیلے نماز پڑھ رہے، کیا میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں پھر اس اذان کی کیا اہمیت رہے گی؟ وہ تو اس لیے ہے کہ کوئی کسی مجبوری کے باعث جماعت میں نہیں آ سکا تو بعد میں آ کے پڑھ لے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بعد میں پڑھنا منع ہے، نہیں، پڑھ سکتے ہیں، جس کی نماز جماعت رہ جائے وہ آ کے پڑھے، اور زیادہ لوگوں کی رہ جائے تو زیادہ پڑھے، لیکن میں اور بات کر رہا ہوں، اسے عادت بنا لینا، جماعت کی پرواہ نہیں کرنی، اور پھر جب جماعت ہو جائے تو پھر اکیلے اکیلے آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں 2 چیزیں پھر پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ مجھے اس کا آپ جواب آج نہیں تو اگلے جمعے دے دیں، کہ یہ جو جمعے کی اذان، یہ جو 5 وقت کی اذان ہوتی ہے جماعت کی، یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ کس لیے ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ وَارْقَعُوا مَعَ الرَّاقِعِينَ، نماز پڑھو لیکن فرمایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور اس کا ایک طرز رکوع کہتے ہیں جھکنے کو، اور ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی نماز با جماعت، نماز با جماعت۔ ایک تو میں نے عرض کیا کہ جمعے کے معاملے میں جو غفلت ہے اسے دور کرنا چاہیے، کم از کم اس مسجد کے جو نمازی ہیں یا جمعے کے نمازی ہیں اس مسجد کے 5 وقتہ نماز، میں اس وقت ان سے یہ توقع رکھتا ہوں، کہتے ہیں کہ اپنے گھر سے ابتدا کرنی چاہیے، تو ہم مل کر یہاں سے کام شروع کریں کہ
کہ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کسی کی جماعت رہ جائے بعد میں پڑھے، جماعت رہ گئی بعد میں پڑھ لے، لیکن اتنی لاپرواہی کہ جماعت میں پہنچ سکتے ہیں، حاضر ہو سکتے ہیں، لیکن غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں خیر بعد میں جا کے پڑھ لیں گے۔ بھائی بعد میں پڑھی جائے گی ٹھیک ہے، لیکن یہ جو اذان کس لیے ہو رہی ہے مسجد میں، 5 وقت کی اذان، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ اب سارے کام چھوڑو، پہنچو مسجد میں اور باجماعت نماز ادا کرو۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اور حضور کی یہ حدیث مبارکہ، میرے آقا کریم نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو کہوں کہ وہ میری جگہ وہ کھڑے ہو کے جماعت کرائے، اور جو لوگ جماعت میں نہیں آئے میں ان کے گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ اس قدر شریعت مطہرہ کے اندر۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ایمان اور کفر کی پہچان جو ہے وہ نماز ہے، ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی شے نماز ہے۔ نماز کے معاملے میں جو شدید ترین غفلت ہے ہمارے اندر، اسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ باقی سارے معاملات کو کور کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑا معاملہ جو ہے نمازوں کے آپ پابند ہو جائیں گے، باجماعت نماز پڑھیں گے، جمعے میں اول وقت میں آنے کی عادت ڈال لیں گے، تو اس کی برکت سے باقی کام بھی درست ہو جائیں گے، باقی کاموں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک زمانہ تھا گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اب تو مسجدوں میں بھی تلاوت ختم ہو گئی۔ قرآن شریف جہیز میں دینے کے لیے رکھ لیا ہے، عدالتوں میں قسمیں کھانے کے لیے ہے، نئی دکان بنائی ہے، نیا مکان بنایا، مدرسے سے بچے بلا کے قرآن پڑھا لو، خود نہیں پڑھنا۔ اور جن کے والدین فوت ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، مسجد سے بچے لا کے پڑھا لو۔ وہی خود کیوں نہیں پڑھتے؟ باپ تمہارا فوت ہوا ہے، ماں تو ہماری فوت ہوئی ہے، باپ ہمارا فوت ہوا ہے، ہم مدرسے سے بچے بلا رہے، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ خود ایک لفظ نہیں پڑھیں گے۔ تو حضور کی یہ جو حدیث شریف ہے کہ جو جمعے کے دن، پھر دیکھیں ذرا کہ ہمیں خود کیا کیا کرنا چاہیے۔ حضور فرمایا جو بندہ جمعے کے دن اپنی ماں باپ دونوں یا ایک فوت ہو گئے ہوں تو ان کی قبر کی جا کر وہاں زیارت کرے۔ یہ مشکات شریف میں حدیث شریف ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ قبرستان میں جاؤ، والد والدہ دونوں یا ایک فوت ہو گئے، ان کی قبر پہ جا کے زیارت بھی کرو، قبر کی حاضری بھی دو، اور ان کے لیے وہاں دعائے مغفرت کرو۔ تو حضور نے فرمایا جو شخص یہ عمل کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت لکھ دی جاتی ہے۔ آج کے بعد ہم یہ عزم کریں، میں نے ہاتھ نہیں کھڑے کراتا نہ میری وہ، میں تو صرف تبلیغ کر رہا ہوں، دعوت، کہ ہمیں دو کاموں کی طرف اس وقت توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کسی کی اگر آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز ہو گئی ہے، سورج نکل آیا، بعد میں اٹھا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اب کیا کرنا ہے، زندگی میں یہ معمول بنا لو کہ فجر کی نماز اگر رہ گئی ہے تو اب کوئی اور کام نہیں کرنا، پہلا کام جو ہے وہ نماز جو فجر کی قضا ہوئی ہے پہلے اسے پڑھیں۔ باقی جو روٹین کے کام ہیں، دکان پہ جانا، کالج میں جانا، اسکول میں جانا، دفتر میں جانا، منڈی میں جانا، آڑت پہ جانا، ہاسپٹل جا کے ملازمت کرتا ہے، کوئی جس جگہ بھی آپ جاب کر رہے ہیں، محنت مزدوری کرتے ہیں، کاروبار، بزنس مین، کوئی کام نہ کریں۔ نماز اگر فجر کی قضا ہو گئی ہے تو گھبرائیے مت، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اس کی رحمت بہت وسیع ہے۔ شریعت میں مسئلہ ہے قضا ہو گئی ہے تو پھر قضا پڑھ لو، لیکن عادت بنا لیں، عادت بنا لیں، کوئی کام نہیں کریں گے جب تک جو فجر کی نماز نہیں پڑھی گئی، سب سے پہلے وہ پڑھیں گے، باقی کام بعد میں کریں گے۔ یہ اپنی عادت بنا لیں۔ شریعت نے کتنی آسانی کی ہے، ہم ہی بڑے ہی غافل ہیں۔ جو آدمی کاروبار، دکان سے، جاب سے تھکا تھکایا رات کو گھر آیا نا، تو حدیث شریف میں اگر تھکے ہوئے ہیں، تھکاوٹ ہے، نیند کا غلبہ ہے، تو عشاء کی نماز نہ پڑھو، آرام کرو کچھ دیر، اتنی آسانی ہے۔
تھکاوٹ ہے، نیند ہے، نماز پڑھیں گے تو نماز میں غلط پڑھ دیں تو کیا ہوگا؟ اس لیے نماز یا کوئی بھی عبادت، اس کے لیے طبیعت میں نشاط ہونا بھی ضروری ہے، تر و تازگی۔ تو دین تو یہ کہتے ہیں، حضور کی حدیث ہے کہ تھکاوٹ ہے تو کوئی بات نہیں، لیٹ جاؤ اور جب تھوڑا سا آرام ہو جائے آرام کر لیں، تھکاوٹ دور ہو جائے تو پھر نماز پڑھ کے سو جاؤ۔ تو زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ روٹین کے کام جو ہم روز کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں صبح 8 بجے جا کے 8:30 9 بجے دکان کھولتے ہیں، پھر شام کو آتے ہیں، تو بھئی جانے سے پہلے کتنا وقت لگے گا؟ وضو کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ نماز پڑھنے میں کتنا وقت لگے گا؟ نہیں جانا، قضا ہو گئی ہے تو پھر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فجر کی نماز پڑھو، پھر کام پہ جاؤ۔ اسے اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ اور دوسری بات میں بڑے درد دل سے عرض کروں گا کہ جنہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا، اللہ کا شکر کریں، با جماعت فجر کی نماز مل جائے، اللہ کا شکر کریں۔ تو فجر کے بعد یہ تو ان لوگوں کے لیے میں نے بتایا کہ جن کی فجر کی نماز قضا ہو جائے، اور جن کو مسجد کی حاضری یا گھر میں پڑھ لی نماز، اس کے بعد ان کی خدمت میں میری بڑی درد دل سے گزارش ہے کہ اپنی روٹین میں، اپنے معمول کے معاملات میں یہ شامل کر لیں۔ اس وقت تک کوئی کام نہ کریں جب تک قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت نہ کر لیں۔ 2 کام کریں، 2 کام کر لیں۔ یہ جو آپ شکوہ شکایت کرتے ہیں، مسائل نے گھیرا ہوا ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، کاروبار میں برکت نہیں، اولاد نافرمان ہے، بس 2 کام کر جاؤ۔ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنی تو ساری چاہیے نا، لیکن چند دن آپ عادی ہو گئے تو پھر نقشہ بدل جائے گا۔ 2 نمازیں پابندی سے 40 دن با جماعت پڑھیں، عشاء کی اور فجر کی، اور کوئی نماز بھی درمیان میں چھوٹے نہیں، یہ شرط ہے۔ اور اگر فجر کی نماز آپ کی رہ گئی ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ کے ناشتہ واشتہ، چائے شائے، یہ سب بعد میں، پہلے نماز، اس کے بعد باقی کام۔ جنہوں نے فجر با جماعت پڑھی یا اکیلے پڑھی، کوئی کام نہ کریں جب تک قرآن مجید کی تلاوت نہ کر لیں۔ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو گھروں میں ترتیب دیں، صفائی گھر کی شروع نہ کریں، ناشتہ نہ بنائیں، سب سے پہلے نماز پڑھیں۔ بیٹیاں، بہنیں، مائیں، سب سے پہلا کام صبح اٹھنے کے بعد نماز، نماز کے بعد تلاوت قرآن، اس کے بعد اپنی زندگی کے معمولات شروع کریں۔ پھر زندگی میں خیر ہی خیر ہے، پھر زندگی میں برکت ہی برکت ہے، پھر زندگی کے اندر رحمت بھی ہے، رافت بھی ہے۔ 2 حدیثیں اس وقت مجھے سامنے آ گئی، وہ میں 2 آپ کو سناتا ہوں۔ کہ لوگ کہتے ہیں جی یہ میری روٹین کا کام ہے۔ کئی دوست مجھے کہتے ہیں میرا کام روزانہ یہ ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے ماں باپ کی خبر پہ جاتا ہوں، اچھی بات ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں میں فجر کی نماز کے بعد واک کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد میں واک کرتا ہوں، سیر کرتا ہوں۔ میں نے کہا ایک میرے کہنے پہ زندگی کے ان روٹین، کہتے ہیں میری زندگی کی روٹین یہ ہے میں 2 کلومیٹر روزانہ واک کرتا ہوں۔ میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، کرنی چاہیے۔ میں نے کہا میری درخواست پر اپنی روٹین میں 2 باتیں شامل کر لیں، ایک تو فجر کی نماز جماعت سے، اور اگر رہ جائے تو پہلا کام جو قضا ہوئی ہے فجر وہ پڑھیں، اس کے بعد قرآن شریف کی تلاوت کو اپنے معمولات زندگی میں لاؤ، قرآن شریف کی تلاوت کو اپنی روٹین میں لاؤ۔ کتنا پڑھنا ہے یہ آپ کی ثوابدید پہ میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ بھئی 1 رکوع پڑھ لو، 1 رکوع پہ کتنا وقت لگے؟ ہمت دی ہے تو ایک پورا پاؤ پڑھ لو، 4 رکوع پر مشتمل ہوتا ہے ایک پاؤ۔ پھر اللہ نے توفیق دیا، بڑے بڑے ذوق والے لوگ ہیں، بھئی آدھا پارا پڑھ لو، پارا پڑھو، سوا پڑھو، 1 رکوع سے شروع کرو۔ تو جو پہلے سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں ان کے لیے کم از کم نصاب جو ہے وہ 1 پاؤ ہے۔ 4 رکوع تو روزانہ معمول بناؤ نا۔ فجر کی نماز پڑھی ہے، مسجد میں دعا ہوئی ہے، قرآن شریف نکالو، 4 رکوع جو ہیں قرآن مجید کی تلاوت کرو، اسے اپنی معمول میں اور اپنی زندگی میں شامل کرو۔ کیونکہ حضور کی 2 حدیثیں میں آپ کو اس وقت مان میرے ذہن میں آ گئی۔ حضور نے فرمایا جس بندے کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں جو کرتا
جو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا اس کا دل، اس کا سینہ اجڑی ہوئی گھر کی طرح ہے۔ جو بندہ قرآن شریف کی تلاوت روز نہیں کرتا اس کا دل، اس کا سینہ اجڑے ہوئے گھر کی طرح، ویرانے کی طرح ہے۔ اور جس گھر میں، دوسری حدیث ہے، جس گھر میں قرآن شریف کی تلاوت نہیں ہے وہ بھی اجڑا ہوا گھر ہے، وہ ویران گھر ہے۔ نہ نماز ہو گھر میں، نہ قرآن کی تلاوت ہو، پھر خیر کی توقع کیا کرے؟ پھر کیا توقع رکھے خیر؟ اور اس کا فائدہ یہ جو دین کے ساتھ وابستگی ہے، آیت میں نے جو پڑھی ہے نا خطبے میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ کچھ باتوں پہ عمل کر لیے، کچھ پہ چھوڑ دیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وہ تو تب ہی ہے کہ جب بھی دیکھیں تو نماز اذان ہو گئی ہے تو پھر مسجد میں نمازی آتے ہوئے نظر آئے، طبیعت مائل ہو عبادت کی طرف۔ اسلام میں داخل ہوں گے تو پہلا کام نماز ہے، سب سے بڑا فرض، سب سے بڑی ذمہ داری، اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں، اس سے بڑی کوئی ذمہ داری نہیں۔ دوسری حدیث شریف میں نے آپ کو سنائی کہ جو قرآن مجید کی جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی وہ اجڑا ہوا گھر ہے۔ یہ آپ نماز کی پابندی کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، رمضان شریف کے روزے مکمل رکھیں گے، یہ فرض ہے نا، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، فرائض تو ادا کرنے کرنے۔ جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، روزے پابندی سے رکھتا ہے، صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، مالی عبادت بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا رہتا ہے، اتنا بڑا فائدہ ہے قرآن کی تلاوت۔ اس لیے زور دے رہا ہوں کہ اپنی روٹین میں لاؤ، زندگی کے معمول میں لاؤ۔ اس کا فائدہ مرنے کے بعد قبر میں ملے گا، کیونکہ دین کہتا ہے کہ آخرت بھی سنوارو، دنیا بھی سنوارو۔ لو جی فائدہ سن لو، حدیث شریف میں ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اعمال کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب ہوگا۔ حدیث شریف میں عذاب قبر برحق ہے۔ تو قبر میں جب عذاب والے فرشتے آتے ہیں تو جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، مالی عبادت صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، حدیث شریف میں جب عذاب دینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو قرآن سرانے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں قرآن سے مراد وہ تلاوت ہے جو اس بندے نے کی ہوگی، وہ سرانے کی طرف آئے، وہ عذاب والے فرشتوں کو کہے گا ہٹ جاؤ، میں اس کی وہ تلاوت ہوں جو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ یہ تو دن کی روٹین اور معمولات کام شروع نہیں کرتا تھا جب تک قرآن نہیں پڑھ لیتا تھا۔ اگرچہ 4 5 6 آیتیں ہی پڑھ لو، آیت الکرسی پڑھ لو، قرآن شریف کی ایک مکمل آیت ہے، روٹین میں لاؤ قرآن مجید کی تلاوت کو، معمولات میں لاؤ، قبر میں جاتے ہی فائدہ ہوگا۔ اگر عذاب کے فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہٹ جاؤ، ہم اس کی تلاوت ہیں، یہ دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا۔ فرشتے پھر دائیں طرف سے جب آتے ہیں تو نماز آ جاتی ہے، نماز کہتی ہے عذاب والے فرشتوں ہٹ جاؤ، میں اس کی وہ نماز ہوں جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ پھر بائیں طرف سے جب عذاب دینے والے آتے ہیں تو ادھر روزہ آ جاتا ہے، روزہ کہتا ہے ہٹ جاؤ، یہ تو پابندی سے رمضان شریف کے روزے رکھتا تھا۔ جو صدقہ خیرات کیا ہوگا، نفلی نیکی کی ہوگی، وہ پاؤں کی طرف سے آتی ہے، عذاب کے فرشتوں کو کہتی ہے ہٹ جاؤ، ہم اس کا وہ صدقہ و خیرات ہوں جو دنیا میں اپنے ہاتھوں سے کیا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا کی حدیث شریف ہے، یہ اعمال قبر میں نصرت کریں۔ لہذا میں آپ سے یہ آج اصلاحی گفتگو میں نے کی ہے کہ تاکہ وہ عملی زندگی جو ہماری دن بدن ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ مسائل جن کا پوچھے ہی نہیں جانا، وہ مسائل جن کی ضرورت ہی نہیں، ہر کوئی اس پہ لگا ہوا ہے، ہر کوئی اسی پہ بحثیں کر رہے ہیں۔ بھئی جو اصل کرنے کا کام ہے، مسجدیں تمہاری خالی ہیں، تم کن مسائل میں ڈنڈے لے کے لڑ رہے ہو، مر رہے ہو۔ نمازیوں کی حالت دیکھیں، جمعے کے اجتماعات دیکھیں، پھر پورے شہر کی آبادی اور محلے کی آبادی کا تناسب لگا لیں۔ اس وقت ہمگیر اصلاح کی ضرورت ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس امت کے مقام کو بھی بیان کیا گیا اور ان کے ذمے ایک ڈیوٹی لگائی گئی
جو عزت دی گئی وہ کیا ہے؟ میں نے ارادہ کیا تھا اسی پر بیان ختم کروں گا. کنتم خیر امہ. یہ جو آپ سامنے بیٹھے ہوئے اجتماع ہے جمعے کا، آپ کا بڑا مقام ہے. آپ کو اللہ نے بڑی شان دی ہے. آپ کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. آپ حضور کی امت ہیں تو قرآن کہتا ہے کنتم خیر امہ، اے حضور کی امتیو تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو. سب امتوں میں سے آپ کا لقب ہے. کسی کو کہتے ہیں خطیب پاکستان ہے، مقرر شیری بیاں ہے، شہنشاہ نقابت ہے. یہ سائیوال سے بڑے مشہور ثنا خان آئے ہیں، سب آئے ہیں، لیکن آپ کی شان یہ ہے قرآن نے آپ کو ٹائٹل دیا خیر امہ. آپ سب تمام امتوں میں سے بہترین امت ہیں. آپ سب سے بہترین امت ہیں. کنتم خیر، قرآن کہہ رہا ہے تمہارے ذمہ کام لگا ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تمہاری ڈیوٹی لگائی گئی ہے. لوگوں کو تبلیغ کرو، لوگوں کو بتاؤ. جو دوست آبائیں ہیں ان کو ترغیب دو، جن سے تعلق ہے ان کو دین کی طرف لاؤ، ان کو آخرت کی فکر، قبر کی فکر یاد دلاؤ. نمازوں کی دعوت دو، دین کی دعوت. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تمہیں بنایا گیا ہے. ڈیوٹی کیا لگائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. خود بھی نیک کام کرو، دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دو. خود بھی بدی برائی سے بچو، اور ہو سکے تو دوسروں کو بھی بدی برائی سے بچاؤ. یہ ہے اس امت کا ٹائٹل، یہ آپ کا لقب ہے، یہ آپ کی شان ہے. آپ ہیں کنتم خیر امہ کا تاج سجایا تمہارے سروں پر. تم تمام امتوں میں سے بہترین امت ہو. تمہارے ذمہ ڈیوٹی یہ ہے، فریضہ یہ ہے، خود بھی ہدایت نیکی کے راستے پہ چلو، دوسرے لوگوں کو بھی لا کر ہدایت اور نیکی کے راستے پہ کھڑا کر دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق.